ابھی کوفہ تقریباً 2 منزل رہتا تھا کہ حر بن یزید 1000 فوجی کے ساتھ امام عالی مقام کو ملا اور اس نے کہا کہ اے امام، میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا۔ ابن زیاد گورنر کوفہ کا حکم ہے کہ آپ بھی جہاں بھی ملے آپ کو گرفتار کر لیا جائے اور گرفتار کر کے ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ہمارا کوئی قصور؟ اس نے کہا قصور آپ نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور یزید کے خلاف جہاز محاذ قائم کیا اور لوگوں سے بیعت لی۔ آپ نے فرمایا ہم نے کوئی محاذ قائم نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے کوئی اقتدار کی ہوس رکھتے ہیں اور نہ ہمیں تخت چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اہل کوفہ نے ہمارے پاس چٹھیاں بھیجی، یہ دیکھو ان کی چٹھیاں، اور اس قسم کے مضامین لکھے کہ شرعی طور پر ہم آنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تو اگر اہل کوفہ بے وفائی کر چکے ہیں اور ان کے حالات بدل چکے ہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ جب امام عالی مقام نے حر کے ساتھ گفتگو کی اور سارے حالات اس کو بتائے اور اس کو پتہ چلا تو وہ بھی حیران ہو گیا۔ اس نے کہا پھر آپ ایسا کیجئے، اگر میں اس وقت آپ کو واپس جانے کی اجازت دی تو میرے ساتھی جا کر میری شکایت کر دیں گے اور ابن زیاد میرے اوپر مصیبت کر دے گا اور وہ کہے گا کہ تو نے جان بوجھ کر دشمن کو چھوڑ دیا اور مل کر ان کو جانے کا موقع دے دیا، تو میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو آپ ایسا کیجئے، تو آپ میرے ساتھ گفتگو کرتے رہیے، رات آ جانے دیجئے۔ جب رات آ جائے گی تو میرے سپاہی سو جائیں گے، اندھیرا ہو جائے گا تو آپ چلے جائیے گا، آپ یہاں سے کمٹ کر کے جائیے۔ صبح میں آپ کا تعب نہیں کروں گا، آپ کا پیچھا نہیں کروں گا اور جا کر ابن زیاد سے کہہ دوں گا کہ وہ راتوں رات چلے گئے، اب پتہ نہیں کدھر گئے، ہم نے ان کا پیچھا نہیں کیا، پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ امام عالی مقام نے فرمایا بہت اچھا۔ رات آ گئی۔ جب رات کا اندھیرا مسلط ہوا اور ابن زیاد کے سارے ساتھی تقریباً سو گئے، کچھ سو رہے تھے تو حضرت امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کو کوچ کا حکم دیا، سب کے سب چل پڑے۔ ساری رات امام عالی مقام کا قافلہ چلتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے تھے۔ تو یہ منظر، یہ جلوہ دیکھ کر سب کے سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم لوگ تو رات سے یہاں سے چل رہے ہیں، ساری رات ہماری سواریاں چلتی رہی ہیں اور پھر صبح ہم یہیں کے یہیں ہیں، کیا بات ہے؟ اور حر نے بھی دیکھا اور اس نے کہا کہ صاحب آپ گئے نہیں؟ فرمایا بھائی چلے تو گئے تھے مگر جانے کے باوجود ہم نہیں جا سکے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آج بھی آپ مجھے ملتے رہے ہیں، آپ سے ملتا رہوں گا اور اپنی فوج سے یہ کہوں گا کہ ابھی ہمارے درمیان گفتگو جاری ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آج رات چلے جائیے گا۔ بہت اچھا۔ دوسری رات آئی، امام عالی مقام نے دوسری رات بھی اپنے ساتھیوں کو چلنے کا حکم دیا۔ ساری رات آپ کے ساتھی چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو پھر اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے تھے۔ 3 راتیں ایسا ہوا، ساری رات چلتے مگر چلنے کے باوجود صبح اسی مقام پر ہوتے تھے جس مقام سے چلے تھے۔ چوتھے دن کوئی مسافر جا رہا تھا، اس مسافر کو آپ نے بلایا اور پوچھا کہ میاں جس مقام پر ہم لوگ کھڑے ہیں، جس میدان میں ہم لوگ کھڑے ہیں، اس میدان اور اس مقام کا کیا نام ہے؟ اس مسافر نے کہا صاحب اس کا نام کربلا۔ لفظ کربلا سنتے ہی آپ نے فرمایا سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان نے کہ حسین کربلا میں شہید ہوگا، یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، پھر ہم یہاں سے جا کیسے سکتے ہیں، یہاں سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ ہمارا 3 راتیں چلنا اور چلنے کے باوجود اسی میدان سے نہ نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہماری شہادت گاہ ہے، اب ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے، یہاں سے نہیں جا سکتے۔ آپ نے اپنے سارے عزیزوں سے فرمایا کہ سواریوں سے اترو اور اتر کر یہاں خیمے لگاؤ۔ آپ کے ساتھی نے اتر کے خیمے لگانا شروع کر دیے۔ جہاں بھی وہ لکڑی گاڑتے وہاں سے خون نکل آتا اور وہ سب اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ زمین سے خون نکل رہا ہے جہاں بھی لکڑی گاڑ رہے ہیں
تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بھائی حسین، یہاں سے چلو، اس خونی میدان کو دیکھ کے میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھ پر وحشت طاری ہو رہی ہے، یہ خونی زمین، اس زمین میں ڈیرا نہ لگاؤ، یہاں سے چلو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میری بہن، یہاں سے ہم نہیں نکل سکتے، یہ ہماری شہادت گاہ ہے، یہیں ہم نے شہادت نوش کرنا ہے اور یہی اپنے خون کی ندیاں بہانی ہے، یہی وہ زمین ہے جو آل مصطفیٰ کے خون سے رنگین ہوگی، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں چمن نے زیر کے جنتی پھول کٹ کٹ کر گریں گے اور اپنے خون سے زمین کو لالہزار بنائیں گے۔ تو سب لوگ اترو، صبر و استقلال سے خیموں میں بیٹھ جاؤ، اب ہم یہاں سے جا نہیں سکتے، یہیں اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے اور جام شہادت نوش کرنا ہے۔ مدینے سے نکل کر مکے میں گئے تھے اور اب مکے سے نکل کر کربلا میں آ گئے تھے۔ تقدیر ان کو کربلا میں لے آئی تھی، کیونکہ اب انہوں نے قیامت تک کے لیے کربلا والے کہلانا تھا۔ یہ کربلا میں آ کر سکونت اختیار کر لیتے ہیں اور خیمے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کس وقت امام مقام اور آپ کے رفقا سب کے سب بیٹھ گئے تو ابن زیاد اور یزید کی طرف سے در پہ پہنچے آ رہی تھی۔ جو بھی قافلہ، جو بھی لشکر آتا ابن زیاد اور یزید کی طرف سے، وہ سب کے سب یہی احکام لا رہے تھے کہ حسین سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لے، اگر وہ بیعت کرنے پر رضامند ہو تو ان سے کچھ نہ کہا جائے اور ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آیا جائے، اگر وہ بیعت کرنے سے انکاری ہو تو پھر ان سے لڑا جائے اور ان کو قتل کر کے ان کا سر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ جو بھی فوج دستے آتا وہ یہی پیغام لاتا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یزید کی بیعت کریں، کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں بلایا تو گیا تھا کہ لوگ ہماری بیعت کریں گے اور اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے یزید کی بیعت کے لیے۔ تو اسی بات پر تو ہم نے مدینے سے نکل کے مکے میں پہنچے تھے، تو کیا اب ہم نے یزید کی بیعت کرنے کے لیے مکے سے جا کر آنا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہم یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا میں لڑنے کے لیے بھی نہیں آیا، لڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے کہا پھر دو باتیں تو نہیں ہو سکتی کہ لڑے بھی نہ اور بیعت بھی نہ کریں، یا تو بیعت کر لیجئے، بیعت نہیں کرتے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام علی مقام نے جب یہ دیکھا کہ ان لوگوں کے ارادے بڑے خطرناک ہو گئے ہیں اور حالات نازک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کے سامنے 3 شرطیں پیش کی۔ آپ نے فرمایا تو سنو، ہم تمہارے سامنے 3 شرطیں پیش کرتے ہیں، جو بھی تمہیں منظور ہو مان لو اور اس پر عمل کرو، یا ہمیں مکے واپس چلے جانے دو۔ ہم مکے واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر حرم شریف کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن پورے کر دیں گے، اور اگر مکے نہیں جانے دیتے ہو تو کسی اور ملک کی طرف نکل جانے دو جہاں کفار اور مشرکین رہتے ہوں، ہم اپنی ساری زندگی اسلام کی تبلیغ میں صرف کر دیں گے اور ان لوگوں کو مسلمان بنانے میں لگے رہیں گے، اور اگر کسی اور ملک کی طرف بھی نہیں جانے دیتے ہو پھر ایسا کرو کہ یزید کے پاس لے جاؤ، یزید کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کروں گا، ممکن ہے کہ ہمارے درمیان کوئی صلح کی صورت نظر آ جائے اور حالات اچھے ہو جائیں اور آپس میں خون خرابہ نہ ہو۔ یہ تینوں شرطیں آپ کو گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیج دی گئی۔ اب وہ ان شرطوں کو دیکھ کر بڑا خطرناک ہوا اور اس نے عمر بن سعد اور ساری فوجوں کا سالار تھا، اس کو لکھا کہ میں نے تجھے ثالث یا حاکم بنا کر نہیں بھیجا کہ تو ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی صورتیں سوچے، میں نے تجھے بھیجا ہے کہ کہو حسین سے، کہو کہ وہ بیعت کر لے، ورنہ ان سے لڑ کر ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو، اور تم صلح کی تدبیریں بنا رہے ہو، صلح کی صورتیں سوچ رہے ہو۔ بس میرا آخری حکم یہ ہے کہ حسین بیعت سے انکار کرے تو ان سے لڑو اور ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ جب آپ کو یہ حکم سنایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں حجت قائم کر چکا ہوں، تمہیں کہنا تھا کہہ چکا ہوں، اب جو تمہاری مرضی آئے کرو۔
جہاں تک یزید کی بیعت کا سوال ہے، ہم یزید کی بیعت ہرگز نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، جو ہم سے ہو سکے گا ہم بھی کر لیں گے۔ صاف ان کے ارادے اس قدر خطرناک صورت اختیار کر گئے کہ انہوں نے محرم کی 7 تاریخ سے آپ پر اور تمام رفقا پر نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا۔ 4000 آدمی نہر فرات پر متعین کر دیے، 2000 سوار اور 2000 پہ آتے ہیں، اور حکم دے دیا کہ ان کو پانی کی ایک بوند بھی نہ لے جانے دو۔ پانی بھی بند کر دیا۔ حالانکہ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ یہ سب پیاسے تھے، جن میں بچے بھی تھے اور پردہ نشین عورتیں بھی تھیں، اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 افراد آ چکے تھے۔ یہ پیاسی ہیں جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں، اور یہ لڑنے کے ارادے سے بھی نہیں آئے اور پورا سامان بھی نہیں رکھتے، اور ان کے مقابلے کے لیے 22,000 آئے تھے۔ سب کے سب جوان تھے، ہر قسم کا ساز و سامان لے کر آئے تھے، اور پھر انہوں نے پانی بند کر دیا کہ اگر یہ پانی پی کر لڑے تو شاید ہم 22,000 کو بھی ان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور پھر غضب کے پانی ان کا بند کیا گیا جو ساقی کوثر کے نواسے ہیں۔ کسی شاعر نے اس مقام پر 2 شعر کہے تھے کہ حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، اہل ہنر پیے، سب کے سب پیے، چرند و پرند پیے، منع تم نہ کیجیو، مگر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ جس نہر فرات کا پانی سب لوگ پی رہے تھے، کافروں اور مشرکوں تک پہنچنے کی اجازت تھی، درندوں اور پرندوں تک پینے کی اجازت تھی۔ اس نہر فرات کا پانی بند کیا گیا تھا کس پر؟ حضرت امام حسین علیہ السلام پر، جو ساقی کوثر کے نواسے۔ اللہ اللہ! جب پانی بھی بند کر دیا گیا اور امام عالی مقام نے یہ دیکھا کہ آپ کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر یزید لشکر کے سامنے جا کر آپ نے ایک مختصر سی تقریر فرمائی، ان کو بڑے معقول طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو، ظلم و ستم سے باز آؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنا یہ اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے، اور میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا نواسا ہوں۔ اس وقت روئے زمین پر میرے سوا تمہارے رسول کا کوئی اور نواسا نہیں ہے، اور میرے فضائل کو تم اچھی طرح پہچانتے ہو۔ میں وہی حسین ہوں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں وہی حسین ہوں کہ جب میں اپنی ماں کی آغوش میں رویا کرتا تھا تو اللہ کے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ، اس کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب ماں مہربان ماں کی آغوش میں میرا رونا سرکار دو عالم کی اذیت کا باعث تھا، اب اگر تم مجھے پردیس میں تکلیف پہنچاؤ گے، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو گے اور میرے بچوں کو صدمہ پہنچاؤ گے، تو اندازہ کرو کہ رسول اکرم کو کتنی اذیت ہوگی۔ اور پھر جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، قرآن میں تم پڑھتے ہو کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ غرض یہ کہ آپ نے دلائل پیش کر کے محفوظ طریقے سے ان کو سمجھایا، ظلم و ستم سے باز آؤ اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، تمہارے بچوں کو قتل نہیں کیا، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ میں تو اہل کوفہ کی دعوت پر آیا ہوں، اگر وہ بے وفا ہو گئے اور انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو مجھے واپس چلے جانے دو، لیکن ان پر بدبختی غالب آ چکی تھی، شقاوت غالب آ چکی تھی، جہنم ان کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ اس واسطے امام عالی مقام کی تقریر کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے شور مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہم تیری تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، یا تو بیعت کر لے، نہیں تو لڑنے کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا، میں نے حجت قائم کرنی تھی، وہ کر دی۔ کل قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہہ دو کہ یا اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں،
اب تم بارگاہ رب العزت نے یہ عذر پیش نہیں کر سکو گے، اب حجت قائم ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے حجت قائم ہو چکی ہے، اب جو تمہیں کرنا ہے کرو۔ محرم کی 9 تاریخ آ گئی اور یزیدی لشکر میں نکارے بجنا شروع ہو گئے۔ یہ گویا اعلان جنگ تھا۔ امام علیہ مقام نے اپنا ایک رفیق بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت اور دے دی جائے۔ یزیدیوں نے یہ بات مان لی اور 1 رات کی مہلت دے دی۔ 10ویں رات آ گئی۔ امام علی مقام نے اپنے سارے عزیزوں کو جمع کیا اور فرمایا میرے عزیزوں میں تم سب پر بہت خوش ہوں اور خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جہاں بھی تم سے ہو سکے چلے جاؤ۔ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی، تمہاری جانیں بچ جائیں گی، تم چلے جاؤ۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو رخصت دی، مگر آپ کے ساتھیوں میں سے ایک بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ سب نے یہ کہا کہ ایسے نازک وقت میں آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ تم نے اپنی جانوں کو میرے پیارے بیٹے حسین کی جان سے عزیز سمجھا اور تم میرے بیٹوں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ نہیں نہیں، ہم اس وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، بلکہ اپنی جانیں پروانوں کی طرح آپ پر نثار کریں گے۔ جب کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو امام علی مقام نے فرمایا سنو، اگر تم نے حسین کے ساتھ رہنے کا تہیہ کر ہی لیا ہے تو پھر صبر و استقلال کے پہاڑ بن جاؤ، ایسے پہاڑ بن جاؤ کہ ظلم و جفا کے اندھیرا تمہارے قدموں کو متزل نہ کر سکے۔ ہمارا باطل سے مقابلہ ہے، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے اور اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیا کرتا ہے۔ مصیبتوں کے پہاڑ چونٹے آئیں گی، ہم نے ان تمام مسائل کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں ثابت قدمی دکھانی ہے اور ثابت قدم ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے۔ اور امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کے اندر وہ صبر و استقلال پیدا کر دیا کہ آپ کے سارے ساتھی شوق شہادت میں سرشار ہو گئے اور صبر و استقلال کے پہاڑ بن گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا اچھا، اب تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، صبح جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھی آپ کی صحبت میں سے اٹھ کر اپنے اپنے مقام پر آ گئے اور امام علی مقام نے اپنے خیمے میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے آپ پر ذرا نیند کا غلبہ ہوا، وہیں تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو خواب میں سرور عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ سرکار نے تشریف لا کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حسین کو صبر اور اجر عطا فرمائے، اور فرمایا بیٹا حسین جو کچھ تم پر گزر رہی ہے میں بے خبر نہیں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا یہ جتنے تمہارے مقابلے میں تلواریں، نیزے، بھالے اور تیر و کمان لے کر آئے ہیں سب کے سب میری شفاعت سے محروم رہیں گے۔ سرکار یہ فرما کر حسین کے سینے کو صبر و استقلال کا مدینہ بنا کر واپس تشریف لے گئے۔ امام علی مقام اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے عزیزوں کو اپنے خواب سنایا۔ فجر کی نماز پڑھ لی گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر امام علی مقام دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اپنی راہ میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، مولا صبر و استقلال عطا فرما، اپنی راہ میں ایسا ثابت قدمی عطا فرما کہ ظلم و جفا کی کوئی آندھی ہمارے قدموں کو متزل نہ کر سکے۔ آپ دعا فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھی آمین آمین کہہ رہے تھے۔ ان شہزادوں نے دعا مانگ لی تو یہ صبر و استقلال کے مجسمے بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ کی رضا پر راضی تھے کہ ادھر ظلم و جفا کی آندھیاں اٹھی، یزیدی لشکر میں بھی نعرے بجنے شروع ہو گئے اور وہ بدبخت گھوڑے پر سوار ہو کر امام علی مقام کے